بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان سے بہت پہلے ماہ رمضان کی خواہش کی دعا میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما. تو اس میں ایک بات پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے کہ یا اللہ اس وقت تک ہماری عمر دراز ہو. وہ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا کا معنی ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو. تو یا اللہ ہماری عمر جب تک دراز ہو اور یہ مہینہ ہمیں نصیب ہو، اس کی برکتیں، اس کی رحمتیں ہمیں حاصل ہوں. اس میں یہ بات پائی جاتی ہے. یہ جو سال گزرا ہمارا، گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک اگر ہم دیکھیں تو ہمارے درمیان کتنے علماء، صلحاء، داعیان کرام اور رشتہ دار، شقارب، دوست احباب کتنے دنیا سے چل گئے. ہم اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیر عافیت کے ساتھ اس مہینے تک ہمیں پہنچا. آنے والا مہینہ ہم سب کو نصیب فرما. اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اللہ اس سے پوری طریقے سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما. یہ ماہ صیام ہے، ماہ قیام ہے، اور سب سے بڑھ کر ماہ قرآن ہے. تو خاص عبادت کے طور پر روزہ ہے اور تراویح ہے. اور سب سے بڑی چیز اللہ نے رمضان کے بارے میں جو تعارف کرایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو سب سے پہلی بات تھی کہ اس میں قرآن اتارا گیا. تو رمضان کا قرآن سے خاص تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ وافر مقدار میں ہمیں عطا فرمائے. آج کے روزے نے ہمیں ایک جھٹکا دیا ہے. کیا گرمی کا روزہ ہے، ابھی گرمی کی ابتدا ہے، اس میں روزے کا ہمارا یہ حال ہے. اب رمضان میں کیا حال رہے گا کر کے. لیکن مومن کی چت بھی چت ہی ہے، پٹ بھی چت ہی، سب جیت ہی جیت ہی ہے. مومن کی کوئی ہار ہی نہیں ہے. تو سردیوں میں آئے تو اللہ کی نعمت ہے، گرمیوں میں آئے اس کو برداشت کیے تو بھی اللہ کی رحمت ہے کہ ہمارے گناہ دھلیں گے، گناہ مٹیں گے، گناہ معاف ہوں گے. کچھ کر تو نہیں سکتے زیادہ، کم از کم گرمی کو برداشت کر لیں تو اللہ اس کے بدلے میں تو ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے، ہمارے اوپر رحم کریں گے. یہ بھی بڑی بات. ایک حدیث ہے الصوم فی الشتاء الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء. مال غنیمت جو بولتے ہیں، جنگ میں لڑ کر جو مال حاصل ہوتا ہے وہ اس کو مال غنیمت بولتے ہیں. لیکن مفت کی غنیمت گھر بیٹھے اگر کسی کو ملتی ہے تو بڑا سستا سودا ہے. جنگ بھی نہیں ہوئی، مال غنیمت بھی ہاتھ آ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سردی کا روزہ ویسا ہے، دن بھی چھوٹا رہتا ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا رہتا ہے اور بہت جلدی گزر جاتا ہے، ثواب بھی مل جاتا ہے. ایک طرف یہ ہے تو گرمی کا روزہ بھی کچھ کم نہیں ہے، تھوڑا برداشت کر لیں گے تو اس سے بہت زیادہ ہم کو اجر و ثواب دلانے والا ہے. تو اس لیے ہر حال میں مومن کی جیت ہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، عجباً، تعجب کے ساتھ فرما رہے یہ امر المؤمن، مومن کی شان بھی عجیب ہے. اس پر کوئی حالت آئے وہ صبر کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. کوئی نعمت ملے اس کے بدلے شکر ادا کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے. تو ہار کی بات ہی نہیں ہے. بات صرف اللہ کی مرضی پہ راضی رہنا ہے، یہی ہے اصل.
اور اس راہ کی سب سے آخری منزل اللہ کی رضامندی، یہ ہمیں نصیب ہو جائے اور اللہ کی مرضی پر ہم راضی ہو جائیں، یہ اس کی سب سے آخری منزل ہے۔ ورنہ کتنا بھی کرے لیکن شکوہ شکایت کرے تو سب کچھ دھرا کا دھرا لگ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے، اس کی برکتیں ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھرپور طریقے پر عطا فرمائے۔ ایک صحابی رسول ہے ابو رزین رحمہ اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں الا ادلک علی ملاک ھذا الامر، اس دین کی اصل جڑ بنیاد کیا میں تجھے نہ بتاؤں؟ خود سوال کے انداز میں سوال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بمجالس اہل الذکر، اہل ذکر کی مجلسوں کو لازم پکڑو۔ پھر فرمایا تصیب بہ خیر الدنیا والآخرہ، جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کے خیر کو پانے والے بنے۔ وہ کیا ہے؟ اہل ذکر کی مجالس، اہل ذکر کی مجلس میں خوب جایا کر، خوب بیٹھا کر، یہ تیرے حق میں دنیا اور آخرت کی بہتری کا ذریعہ ہے، اور دین کی اصل ہے کہ اس میں تجھے یاد دہانی نصیب ہوتی ہے، اللہ کا دھیان، اللہ کا خیال تجھے۔ اور فرمایا اگر تنہائی فإن خلوت فحرک لسانک ما استطعت بذکر اللہ، تنہائی میں رہے تو جہاں تک ہو سکے تو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے حرکت دیتا ہے، تو اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ تو مجمع میں ہو تو اللہ کو یاد کر، تنہائی میں ہو تو اللہ کو یاد کر، تو اللہ کا دھیان ہو، اللہ کا خیال ہو۔ زبانی ذکر بھی ہے، حدیث میں اس کا بھی ثبوت ہے، اور قلبی ذکر ہے، اور دل کا ذکر ہے، اس کا بھی ثبوت ہے۔ تو اس لیے ہم اللہ کی یاد میں رہیں، ہر وقت اسی دھیان میں رہیں، اسی خیال میں رہیں، اس کی کوشش بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی مانگیں۔ اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا ہمیں سکھاتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ فرض نماز کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ فرض نماز کے بعد کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ ہم اللہ سے ذکر کی توفیق مانگیں، امید ہے اللہ ضرور جو ہے قبول فرمائیں گے، ہمیں توفیق نصیب فرمائیں گے۔ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر سستی ہے، کاہلی ہے، لیکن ہم اللہ سے دعا مانگے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اس میں کوئی جو ہے مستقبل نہیں ہے۔ مسلم شریف کی روایت ما یقعد قوم یذکرون اللہ الا حفت علیہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکر اللہ فی من عندہ۔ اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں کہ جو قوم اللہ کی یاد میں بیٹھے، اللہ کے ذکر میں بیٹھے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، تو دیکھو آج دنیا میں سب لوگ سکون کے متلاشی ہیں، ہم کو سکون نصیب ہو، اطمینان حاصل ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، اس کے لیے ظاہری اعتبار سے کوششیں کرتے ہیں، اچھا گھر مل جائے، اچھا فرنیچر مل جائے، آرام کا بیڈ مل جائے، اس طریقے سے اس کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ اس سے صرف بدن کی راحت کے یہ سامان ہیں، اشیاء ہیں، لیکن دل کا سکون ایک الگ چیز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہونے والی چیز ہے، وہ دل کا سکون۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قوم بیٹھے اللہ کی یاد میں، تو فرمایا حفت علیہم الملائکہ، پہلی بات تو فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ اب فرشتے کیسی مخلوق ہے؟ نورانی مخلوق ہے، نور سے پیدا کی گئی ہے، وہ اگر ڈھانپتے ہوں تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ بولیے، ہمیں بھی وہ چیزیں نصیب ہوں گی۔ وہ غشیت علیہم الرحمہ، اور رحمت جو ہے ان پر چھا جاتی ہے، وہ نزلت علیہم السکینہ، اور سکون سکینہ ان پر طاری ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑھ کر وذکر اللہ عنہ، وذکر اللہ فی من عندہ، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے دربار میں جو مخلوق ہوتی ہے یعنی فرشتے، اللہ ان کے سامنے یہ ذکر کرنے والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے، اللہ ہمارا تذکرہ فرمائے، اللہ ہمیں یاد فرمائے، اور پھر فرشتوں کے مجمع میں یاد فرمائے، کتنی بڑی بات ہے۔ تو ذکر اللہ کے سلسلے میں بھی ایسی حدیث آئی
ایسے ہی قرآن پاک کی تلاوت، قرآن پاک کو پڑھنا پڑھانا، یہ جو مشغلہ ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حدیث فرمائی، وہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ فرمایا کہ جو قوم کسی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر فی بیت من بیوت اللہ بیٹھ کر یتلون کتاب، اللہ کی کتاب کو پڑھے، وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، اور اس کا درس دے، قرآن سیکھے، سکھائے، مطلب کو بیان کرے، اللہ کی کتاب کے معنی کو سمجھائے، اس مشغلے میں اپنے آپ کو لگائے، تو وہاں بھی یہ تین چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ فرشتے ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت جو ہے چھا جاتی ہے، اور سکینہ ان پہ نازل ہوتی ہے۔ اور یہی الفاظ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے یہاں جو مخلوق ہے، یعنی فرشتے، ان کے درمیان میں اس مجلس والوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو جو نصیحت فرمائی، علیک بذکر اللہ و تلاوت، اللہ کی کتاب کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کی کثرت، ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑو۔ یہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ذکر لک فی السماء و نور لک فی الارض، آسمان میں تیرے لیے تیرے تذکرے کا باعث ہے، اور دنیا میں تیرے نور کا، یعنی باعث نور یہ چیزیں ہیں، تو تیری زندگی منور ہوگی، تیرا چہرہ منور ہوگا، تجھے سکون نصیب ہوگا۔ ایسی بشارتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سنائے۔ تو اس لیے بات ہماری ہی طاقت کی ہے، ہم جتنا کریں گے اتنا اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نیک بنیں گے، ہمارا وہاں ذکر۔ فاذکرونی اذکرکم، فرمایا جو بندہ معذرت کے ساتھ، معافی کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کے ساتھ اس بندے کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ ہمیں یاد کرے۔ چھوٹا سا سودا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں، اتنی سی بات ہے۔ نماز کے بارے میں بھی اقیم الصلاۃ ذکری فرمایا، میری یاد کی خاطر مجھے نماز پڑھو۔ اللہ ایسی نماز ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور خاص طور سے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا وافر حصہ ہمیں عطا فرمائے، ذکر اللہ کی بھی، تلاوت کتاب اللہ کی بھی، نماز کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو ذکر کا ماحول ہر جگہ، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کا خیال ہو، اس کی کوشش ہو، اس کا ماحول بنایا جائے۔ اور دوسری چیز جو ہے، غفلت سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ اور جیسے روزہ جو ہے صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، جیسے جائز چیزوں کو ہم چھوڑتے ہیں، ناجائز چیزوں کو تو چھوڑنا ہی ہے، لیکن روزہ جیسے علماء کرام فرماتے ہیں، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، تو سب میں ہم جو ہے پابند رہیں، محتاط رہیں، تو ہماری آنکھ غلط جگہ نہ پڑے، ہمارے کان غلط چیزوں کے سننے میں نہ لگے، ہماری زبان سے غلط باتیں ادا نہ ہو، اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اور حدیث شریف میں جو بیان کیا گیا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی دشمن کے وار سے اپنے آپ کو بچانے کی چیز ہے، اور بچانے کا آلہ ہے، شیلڈ جس کو کہتے ہیں، لیکن جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈھالے۔ اب پھاڑنے کا مطلب یہی ہے کہ اس کی جس طریقے سے حفاظت کرنی ہے حفاظت نہ کیا جائے، جس طریقے سے پرہیز کرنا ہے پرہیز نہ کیا جائے، یہ اس کو پھاڑنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی حفاظت کی ہمیں اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ فوراً توبہ کریں، ہو جائے تو گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کریں، اللہ سے معافی تلافی یہ کریں، یہ کرنا ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر کچھ چیزیں فرماتے ہیں کہ انسان گناہ کرے اور اس کو ہلکا سمجھے، تخفیف، گناہ کو بھاری نہ سمجھے، معمولی سمجھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے بعد والے لوگوں سے کہتے ہیں، ارے بھائی تمہارا حال کیا ہو گیا ہے، بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہلکی سی چیز تھی، بس ایک مثال کے طور پر کوئی جو ہے مچھر بیٹھا، مکھی بیٹھی اور اڑ گئی، اس طریقے سے سمجھتے ہیں، جبکہ ہم اپنے دور میں اس کو ایک پہاڑ جیسی چیز سمجھتے تھے۔ تو گناہ کو اس قدر ہم بڑا جو ہے جرم سمجھتے تھے، آج اس کو اتنا ہلکا سمجھا جانے لگا ہے۔ تو اس لیے گناہ کا استغفار اور اس کو ہلکا سمجھنا یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ گناہ پر اصرار نہ ہو، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے جی، اور فوراً جو ہے فرمایا
इत्तबी सय्यत अल हसना, कि गलती होगी तो उसके पीछे ही नेकी कर लो, तम हुआ वो नेकी उस बुराई को मिटा देगी। हदीस शरीफ में है इज़ा सररत का हसनत का वो सात का सय्यत का फअंत मुमिन। जब तेरी नेकी तुझे अच्छी मालूम हो, कोई नेक काम तुझसे हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह का तेरा शुक्र है कि तूने इसकी तौफीक अता फरमाई। और कोई बुराई सरजद हो जाए तो बहुत बुरी लगे, उसका एहसास इंसान को हो कि इतनी बड़ी गलती मुझसे हो गई, इतनी बड़ी नाफरमानी मुझसे हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यही तेरे ईमान की निशानी है। गलती होकर भी वो बुराई ना मालूम हो, इंसान उसको बुरा ना समझे, तो फरमाया कि ईमान के सिलसिले में ही क्या है, कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए गलती होते ही फौरन अल्लाह की तरफ रुजू हो, माफ करना, माफी मांगना। इसलिए गुनाह पर इसरार नहीं होना चाहिए। तो गुनाह को हल्का नहीं समझना, गुनाह पर इसरार नहीं होना। तीसरी चीज फरमाया गुनाह करके खुश होना, ये बहुत बुरी बात है। अल्लाह से तो बहुत डरने की चीज है। जितनी कौमें तबाह हुई वो इसी तरीके से तबाह हुई कि नाफरमानी करके और उछलती थी और कूदती थी, अल्लाह का अज़ाब आता था, एक झटके में खत्म होकर रह जाती थी। तो इसलिए गुनाह करके खुश नहीं होना और बोल बोल कर नहीं दिखाना, देखे मैं ऐसा करया, मैं वैसा करया। और औरतें भी बोल लेती हैं, देखे मैं कैसा तुझे जला नहीं रखी, मैं तुझे ऐसे, इस तरीके की बातें नहीं करना और गुनाह पर खुश हो जाना बहुत बुरी बात है। और चौथी चीज फरमाया गुनाह करके फख्र करना, किसी को कत्ल कर दिया और फख्र के तौर पर कह रहा है, किसी का माल लूट लिया और बहुत दिलेरी का इजहार कर रहा है, तो इस तरीके से गलती करके उस पर फख्र करे तो फरमाया ये सब चीजें बहुत खतरनाक हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। बहुत से हजरात दूर दराज से सफर करके आए हैं, रोजे की हालत में भी रहे हैं, अल्लाह सबके आने को कबूल फरमाए, सबके जमा होने को बेहद कबूल फरमाए। और बस बात इसी पर हम खत्म करते हैं। जाने से पहले खूब हम दुआ करके अल्लाह की बारगाह में जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला आने वाले मेहमान रमजान की हमें पूरी तरह कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए मुराकबा करते हैं, फिर इंशाअल्लाह दुआ होगी। आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया में जो कुछ है उससे हट कर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं। नियतें करें कि अल्लाह की रहमत आ रही है, दिल में समा रही है, दिल से गुनाहों की जुल्मत और सियाही दूर हो रही है और दिल जज्बे शुक्र से कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह।
لا إله إلا الله سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب دعاء ہمارے اللهم لك الحمد ولك الشكر لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے پاک پروردگار ہم آپ کے حاجی و مسکین بندے آپ کے حضور حاضر ہیں گنہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں ناہنجار ہیں بڑے گندے ہیں مگر اللہ آپ ہی کے بندے ہیں اللہ ہم آپ ہی کو اللہ اللہ کہہ کے پکارتے ہیں اللہ یقیناً ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم سے لاپرواہیاں ہوئی ہیں ہم سے ناشکریاں ہوئی ہیں ہم سے ناقدریاں ہوئی ہیں اور آپ کی بڑی نافرمانیاں ہوئی ہیں ہم سب کا اعتراف کرتے ہیں اللہ ہم اقراری مجرم ہیں اللہ ہمارے گناہوں پر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہم خود اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں اللہ ہمیں اپنے خطاؤں کا بھی اقرار ہے اور آپ کی عطاؤں کا بھی ہمیں اعتراف ہے اللہ آپ سے بڑا کون ہے اللہ کون معاف کرنے والا ہے اللہ ہم سے تو گناہ ہر لمحے ہوتے جا رہے ہیں سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں اللہ ہماری نگاہیں گندی ہے اللہ ہماری زبان گندی ہے ہمارے کام گندے ہمارے دل و دماغ گندے ہمارے جذبات اور احساسات گندے اللہ ہمارا وجود ہی سراپا گندا ہے اللہ سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک ہے اللہ ناقدری ہے ناقدری ہے ناشکری ہے نا اس کے باوجود اللہ آپ ہمیں عطا کرتے رہتے ہیں عنایتوں سے نوازتے رہتے ہیں اللہ آپ سے بڑا مہربان کون ہے اللہ آپ سے بڑا قدردان کون ہے اللہ لیکن ڈر بھی لگتا ہے اللہ کہیں آپ کی پکڑ آ گئی تو کون بچ سکتا ہے اللہ اللہ معاف فرما دیجیے اللہ معاف فرما دیجیے اللہ اچانک کی پکڑ سے بچا دیجیے ہماری حفاظت فرما دیجیے نعمتوں کے چھن جانے سے ہمیں آپ کی پناہ مانگتے ہیں اے اللہ حالات کے بدل جانے سے پناہ مانگتے ہیں اللہ کتنے لوگ اللہ گزشتہ رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہے اللہ معلوم نہیں ہمیں نحسر ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ رمضان اللہ ہم آپ سے عافیت کے ساتھ اے اللہ اس ماہ کی مبارک کی برکتیں مانگتے ہیں رحمتیں مانگتے ہیں نعمتیں مانگتے ہیں اللہ اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے اپنے فضل سے عطا فرما دیجیے محروم نہ فرمائیے اللہ محروم نہ فرمائیے اللہ اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرمائیے پورے عالم کے حالات کو درست فرما دیجیے اللہ عالم کے بدلتے تیور بتا رہے ہیں آپ ہم سے ناراض ہو چکے ہیں اللہ آپ ہم سے روٹ چکے ہیں اللہ آپ کو راضی کرنا ضروری ہے اللہ آپ کو منانا ضروری ہے اللہ پیارے اللہ آپ من جائیے اللہ آپ راضی ہو جائیے اللہ آپ کو راضی کرنے والے کاموں کی توفیق عطا فرمائیے اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ ہم آپ سے کس طریقے سے محبت کریں آپ کو کس طریقے سے خوش کریں اللہ آپ خود ہمیں سلیقہ سکھا دیجیے اللہ طریقہ سکھا دیجیے اللہ دعا مانگنا بھی نہیں آتا ہے اللہ مانگنے کا ڈھنگ سکھا دیجیے اللہ بن مانگے عطا فرما دیجیے اللہ رحم و کرم کے فیصلے فرما دیجیے اللہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دیجیے اللہ ایک مرتبہ نظر کرم فرما دیجیے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اللہ آپ نے ایک فیصلہ فرما دیا تو بس ہے اللہ اے اللہ دنیا میں کروڑوں آپ کے بندے ہیں اللہ مگر ہمارے لیے آپ ایک ہی ہے اللہ اگر آپ بھی ناراض ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے اللہ رحم فرما دیجیے اللہ کرم فرما دیجیے اللہ سارے مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرما دیجیے سچے بنا دیجیے اللہ اچھے بنا دیجیے اللہ نیک بنا دیجیے اللہ ایک بنا دیجیے اللہ قصور ہمارا ہی ہے اللہ
ہم نے آپ کے حکموں کو توڑا ہے اللہ، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑا ہے اللہ، آج یہود و نصارہ کی پیروی کر رہے ہیں اللہ، آپ کے دشمنوں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں اللہ، آپ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں اللہ، پھر آپ کی مددوں کی انتظار میں بیٹھے ہیں اللہ، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے اللہ۔ بہت ڈر لگتا ہے اللہ، معلوم نہیں کیا معلوم وہ کپڑا بازار میں آ چکا ہو جو ہمارے لیے کفن بننا منظور ہو اللہ۔ اس سے پہلے کہ اللہ لوگ ہماری نماز جنازہ پڑھائیں، ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں اپنے کندھوں پہ اٹھائیں اللہ، اختیار کے ساتھ آپ کی طرف دوڑ دوڑ کر آنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اس سے پہلے کہ لوگ اے اللہ ہمیں کفنائیں، ہمیں توبہ کا لباس اپنا ہمارے بدن عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ لوگ ہمارے بدن پر عطر چھڑکیں، ہمیں اے اللہ تقوی کا عطر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رحم فرما دیجیے، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے اللہ۔ آپ نے بہت معاف کیا ہے اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ، پھر بھی معاف فرما دیجیے اللہ۔ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اللہ، انہوں نے فرمایا آپ کو معافی پسند ہے اللہ، اور آپ نے خود فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ سے سچا کون ہے؟ اللہ سے سچی بات کس کی ہے؟ اے کریم معاف فرما دیجیے اللہ، اللہ ہمیں بھی معاف فرمائیے، ہمارے والدین کو بھی معاف فرمائیے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی معاف فرمائیے، ہمارے بھائی بہنوں کو معاف فرمائیے، ہمارے خیش و اقارب کو معاف فرمائیے، ہمارے دوست احباب کو معاف فرمائیے، ہماری بستی والوں کو معاف فرمائیے اللہ، ہمارے بھائی اللہ، ہمارے ملک والوں کو معاف فرمائیے اللہ، سارے عالم والوں کو معاف فرمائیے۔ حالات کو درست فرما دیجیے اللہ، حالات کو درست فرما دیجیے، حق کا بول بالا فرما دیجیے، باطل کا منہ کالا فرما دیجیے اللہ۔ امت بہت پیٹ گئی ہے اللہ، بہت لڑ گئی ہے اللہ، بہت کٹ گئی ہے اللہ، بہت ہے اللہ، امت کا خون پانی سے زیادہ بہہ چکا ہے اللہ۔ اللہ بس ہے اللہ، اللہ بس ہے اللہ۔ جب سنتے ہیں یہی خبریں سنتے ہیں اللہ، کب تک ایسا ہوتا رہے گا اللہ؟ اے اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرمائیے اللہ، امت کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ اللہ یہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے اللہ، آپ ہمیں نہ دیکھیں اللہ، آپ اپنے حبیب کو دیکھیں اللہ، آپ کو گنبد خضرا کا واسطہ اپنے حبیب کو اے اللہ ان کی خوشی اے اللہ کو دیکھے اللہ، رحم فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، امت کو ایک بار نیک توفیق عطا فرما دیجیے، امت کی ہر طرف سے حفاظت فرما لیجیے اللہ۔ گھر اجڑتے جا رہے ہیں اللہ، سہاگ لٹتے جا رہے ہیں اللہ، عورتیں بیوہ ہوتی جا رہے ہیں اللہ، یہ بچے یتیم ہوتے جا رہے ہیں اللہ، نوجوان جیلوں میں ٹھوسے جا رہے ہیں اللہ، غلط مقدمات پہ زندہ فرما دیجیے اے اللہ، تو انصاف کو اے اللہ زندہ فرما دیجیے، اے ظلم کا خاتمہ فرما دیجیے اے اللہ، ہم سب کے حق میں دین دنیا آخرت کی بہتری کے فیصلے فرما دیجیے، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنائیے اللہ، برے ماحول سے بچائیے، بری عادتوں سے بچائیے، بری صحبتوں سے بچائیے اے اللہ، برے ماحول سے بچائیے اے اللہ، عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے، اولاد کے دکھوں دردوں سے بچائیے اللہ، اولاد کے دکھوں دردوں سے بچائیے اے اللہ، اٹکے ہوئے کاموں کو پورا فرمائیے اے اللہ، بیماروں کو صحت و سلامتی عطا فرمائیے، جسمانی روحانی عافیت عطا فرمائیے اے اللہ، قرض سے مرض سے بچائیے، قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے اللہ، قرضوں میں بہت ڈوب چکی ہے امت ہے اللہ، سودی قرضوں میں پھنس چکی ہے اللہ، عزت ہے اللہ اے اللہ اس کا جو ہے اے اللہ، اس لیے عزت بے آبرو ہو رہی ہے اللہ، عورتوں کی عزت جا رہی ہے اللہ اے اللہ، گھر کا سکون تباہ ہو رہا ہے اللہ، امت کے حال پر رحم فرما دیجیے اے اللہ، قرضوں کو ادا فرما دیجیے اللہ، پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، بے روزگاریوں کو ختم فرما دیجیے اے اللہ، دین دنیا آخرت کی بہتری عطا فرمائیے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، موت اور ما بعد الموت کو آسان فرمائیے اللہ، قبر کے مرحلے کو آسان فرمائیے، تنگی اور تاریکی کا گڑھا ہوگا اللہ، آج تھوڑی سی گرمی یہاں برداشت نہیں ہے اللہ، وہ تنگ گڑھا ہوگا اللہ اے اللہ، وہ تاریک گڑھا ہوگا اللہ، نیچے اگر آگ جلائی جائے، اوپر سے اجدے مارے اور دونوں طرف سے خبر دبائے، ہمارا کیا حال ہوگا اللہ، ہمارا بدن پھٹے گا، اس کی آلائشیں باہر پڑیں گی اے اللہ، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اللہ، امت کے حال کو رحم فرمائیے، قبر کے عذاب سے بچائیے اے اللہ، آخرت کی منزلیں مرحلے آسان فرمائیے، سوال جواب کو آسان فرما دیجیے، قیامت کے دن کو آسان فرما دیجیے
اللہ آج ہم اے اللہ چھت کے سائے میں بیٹھے ہیں اللہ، پکے چل رہے ہیں اللہ، پھر گرمی برداشت نہیں ہوتی اللہ، وہ میدان کیسا ہوگا اللہ جبکہ سورج بہت نیچے ہو چکا ہوگا اللہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ، دماغ ہانڈی میں کھولنے کی طرح کھول رہا ہوگا اللہ، اس وقت اے اللہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ اے اللہ اس دن کی تکلیف سے بچائیے اللہ، اس دن کی سختی سے بچائیے اللہ، اللہ کی عذاب اللہ شدید آپ نے خود فرمایا اللہ، وہ دن اتنا بھیانک ہوگا، حامل عورتیں اپنے حمل کو ساخت کر دیں گی، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی، اے اللہ لوگ نشے کی حالت میں نظر آئیں گے، اللہ آپ خود فرماتے ہیں انہوں نے کوئی شراب نہیں پی ہوگی، وہ دن اتنا بھیانک ہوگا، وہ ان کا دماغ خط ہے اللہ، اے اللہ ان کے قابو میں نہیں رہے گا، وہ حواس باختہ ہو چکے ہوں گے اللہ، اس دن کے ہولناک منظر سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اس دن کو آسان فرمائیے، ہمارے لیے حساب و کتاب کو آسان فرمائیے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ سوال جواب کو آسان فرما دیجیے، اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا من نوقش عذبا، جس کی جھڑتی لی جائے وہ تو جہنم میں جائے گا ہی، وہ تو عذاب وہ تو بھگتے گا ہی، اللہ ہم برداشت کے قابل نہیں ہے اللہ، برداشت کے قابل نہیں ہے اللہ، تھوڑی سی تکلیف بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے اللہ، آخرت کی تکلیفیں کیسے برداشت کر سکیں گے؟ وہاں کے سانپ و بچھوؤں کے ڈسنے کو کاٹنے کو ہم کیسے برداشت کر سکیں گے؟ وہاں کا لہو اور پیپ جب پلایا جائے گا، زخم کھانے کو دیا جائے گا، اے اللہ تل چھٹ دیا جائے گا، آنتیں پگھل کر پاخانے کے راستے سے نکل رہی ہوگی، ہونٹ کے منہ کے قریب لے جایا جائے گا تو نیچے کا ہونٹ ناف تک کے لٹک پڑے گا، اوپر کا ہونٹ اوپر چڑھ جائے گا، اللہ اس دن کی بھیانک تکلیفوں سے اے اللہ اذیتوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہم برداشت کے لائق نہیں ہیں، آپ نے خود فرمایا کلما نضجت جلود بدلناہم جلودا غیرہا، جب ایک کھال جلے گی تو ہم دوسری کھال دیں گے، ایک چمڑا جلے گا تو دوسرا چمڑا جلے گا، اللہ آج تھوڑی سی ایک آبلہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ایک چنگاری ہم پہ پڑ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، اے اللہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ اللہ ہمارے اس دن کی اے اللہ پریشانیوں سے ہم سب کی اے اللہ حفاظت فرمائیے، آسانی کے فیصلے فرمائیے، عافیت کے ساتھ اپنے فضل سے جنت مقدر فرمائیے، اے اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا جب اللہ سے مانگو تو پھر دو سے آنا مانگو، اللہ ہم اس منہ کے لائق تو نہیں ہے، یہ منہ مانگنے کے لائق نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے لائق نہیں ہے، لیکن آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں اللہ سے مانگو تو یہ مانگو، اللہ اپنے حبیب کی ناز رکھ لیجیے، ہمیں اے اللہ ہمیں بھی مغفرت کا پیمانہ دے دیجیے، بخشش کا اعلان فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے جنت کا داخلہ مقدر فرما دیجیے، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہمیں اور ساری امت مسلمہ کو عطا فرمائیے، اتنے شرور سے پناہ مانگی ہے اس سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اللہ جتنے بھائیوں نے اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے سب کی جائز مرادوں کو پوری فرمائیے، سب کی ضرورتوں کو پوری فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ مساجد کی، مراکز کی، مکاتب کی، مدارس کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کی بحالی کی بہتر صورت مقدر فرمائیے، اے اللہ جمعیتوں اور جماعتوں کی خدمات کو قبول فرمائیے، اللہ ہمارے اسے اللہ دار ایمان کی خدمات کو قبول فرمائیے، اس کی چہاروں طرف سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس کے فیض کو عام اور تام فرمائیے، اے اللہ ہر قسم کی خدمت کرنے والوں کی خدمات کو قبول فرمائیے، جس لائن سے بھی جیسی بھی خدمت ہو رہی ہے، اے اللہ جو لوگ جس طریقے سے بھی خدمت کر رہے ہیں اللہ سب کو بھرپور جزا عطا فرمائیے، بدلہ عطا فرمائیے، اے اللہ دین دنیا آخرت کی سعادت مقدر فرمائیے، ان کے آل اولاد کو نیک صالح بنائیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے، اے اللہ خوشحال زندگی نصیب فرمائیے، ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، الحمدللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سالوں کی طرح الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر یہاں دار ایمان میں جو انتظامی تربیتی نظام چلتا ہے انشاءاللہ اس سال بھی اس کا انتظام رہے گا. گزشتہ سال اس کا یہ نظام نہیں چل پایا تھا. انشاءاللہ اس سال یہ تربیتی جو نظام ہوتا ہے اس کے بارے میں مشورہ ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشورے کو کامیاب فرمائے. اس مشورے کے اندر جتنے امور پر بات ہوئی ہے رائے ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. آپ سب تمام حضرت سے درخواست ہے کہ جو مبارک مہینہ آ رہا ہے اس مبارک مہینے کے اندر ہم پوری طرح مکمل اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے پہلے سے تیاری کریں کہ ہم جہاں بھی رہیں مکمل نظام کے ساتھ پوری تیاری کے ساتھ اللہ کی طرف مکمل رجوع کرنے کے ساتھ رہیں. زندگی مہینہ ہمارا گزرے اس کے لیے ابھی سے ترتیب بنائیں, نظام بنائیں. یہاں جو نظام ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب حاصل کرنے کے کئی ذریعے بنائے ہیں, کئی طریقے رکھے ہیں. ان میں سے ایک ذریعہ ایک طریقہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا, اللہ کی محبت حاصل کرنے کا, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ اللہ کے قرب کا ایک ذریعہ ہے. اس لیے یہاں جو نظام چلتا ہے یہ بھی اسی طرح اللہ کے نیک بندے جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بات ڈالتے ہیں کہ یہاں ایک نظام چلتا ہے اس میں ہم حصہ لیں گے تو ہماری آخرت بنے گی, ہماری دنیا بنے گی, وہ سوچ کر اس نظام میں شرکت کرتے ہیں. ان تمام حضرات سے درخواست ہے کہ وہ تمام حضرات یہاں کا جو نظام ہے اس کے سلسلے میں ذہن میں رکھیں. دنیا بھر میں ملک میں جتنے بھی مدارس مساجد خانقاہیں جتنے بھی دینی شعبے ہیں وہ سب شعبے اسی طرح اللہ کے نیک بندوں اللہ کے ماننے والے بندوں کے تعاون سے چلتے ہیں. یہاں کا نظام بھی اسی طرح چلتا ہے. اس لیے بات ذہن میں رہے جو حضرات تعاون کرنا چاہتے ہیں. تعاون کیا دین کے شعبے کا تعاون نہیں ہے بلکہ اپنا تعاون ہے. یہ سمجھ لیں کہ اگر ہمارا مال کسی دینی شعبے میں لگ رہا ہے کہ ہم ان پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں, ان کا تعاون نہیں کر رہے ہیں بلکہ ہم اپنا تعاون کر رہے ہیں. آخرت کے لیے ہم کرنسی جمع کر رہے ہیں. اس لیے اس بات ذہن میں رکھ کر دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مبارک مہینے میں مکمل طور پر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا عافیت کے ساتھ بنائے. جیسا کہ بتایا گیا تھا وہ تربیتی نظام میں جو احباب آئیں گے ان سے ادباً گزارش ہے آنے سے پہلے 2 نمبرات بتائے جائیں گے, موبائل نمبر نوٹ کر لیں, ان سے بات کر کے اس کے بعد آئیں. حسب مشورہ جو باتیں آپ کو بتائیں گے اس لیے آنے سے پہلے ان 2 نمبر میں اطلاع کر کے آئیں. ادباً گزارش ہے تاکہ ہمارا نظام برابر چلے. 2 نمبر نوٹ کر لیں. 9500 55 333 9 9500 55 333 9 ایک نمبر یہ ہے اور دوسرا نمبر ہے 9245 17 55 05. برائے مہربانی آتے ہوئے اس نمبر میں کال کر کے تشریف لیں. آج اس مدرسے میں 4 طلباء حفظ مکمل کیے الحمدللہ اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے. آج ان کی دعائیہ نشست تھی. بہت سے حضرات اس امید پر آئے ہوں گے کہ آج ہمیں یہ دعا کی مجلس ملے گی کر کے, لیکن اچانک وہ جیو آنے کی وجہ سے اور طلباء کو اپنی بستیوں کو بھیجنا پڑا. تو اس کا ہمیں بڑا احساس ہے, ورنہ آج ہمارے بچے اللہ کے کرم سے
یہ تیسرا سال ہے مدرسہ شروع ہو کر، الف با سے شروع کر کے نورانی قاعدہ مکمل کر کے ناظرہ قرآن مکمل کر کے، اور لاک ڈاؤن ہونے کے باوجود بھی الحمدللہ بہت پہلے ان کا قرآن مکمل ہو گیا الحمدللہ، اللہ کا کرم۔ بس اس میں بچوں کی محنت، اساتذہ کی محنت، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اور بڑے اللہ کا فضل ہے۔ تو آج دعائیں نشست تھی، لیکن بچے اب ہمارے سامنے نہیں ہیں، اس لیے انشاءاللہ کسی اور موقع پر دعا کی نشست ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے اس طریقے پر کتنے خیر کے کام رک جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ حالات کے بدلنے سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ حالات بدل جاتے ہیں، دیکھو لاک ڈاؤن کے زمانے میں مسجدوں کو جانے ترستے تھے لوگ، جماعت کے لیے ترستے تھے، مسجدوں کا چکر لگاتے، نہیں اجازت نہیں، باہر جاؤ، ادھر جا پڑھو، گھر میں جا پڑھو، دکان میں جا پڑھو، بیچارے کہاں جا کر پڑھیں گے؟ بولے کس طریقے سے تڑپتے تھے، گلیوں میں چکر لگاتے تھے۔ اللہ ایسی نوبت نہ لائے، اس لیے اللہ سے ہم ہمیشہ عافیت مانگتے رہیں کہ اللہ ہمارے سے ناقدری ہوئی، آپ ناراض ہو کر اپنے گھروں کو دروں کو بند کر لیے، اللہ آئندہ ایسی نوبت نہ آئے، اللہ ہمیں معاف فرمائیے، اللہ ہمیں آپ کے گھروں کی عزت کی حاضری نصیب فرمائیے، حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے، لاکھوں بندے اللہ کے محروم رہیں گے۔ یہ بہت بڑی آزمائش کی چیز ہے، دین کی خدمات، دین کے ادارے، دین کے مراکز خیر کے کام سے جو روکے جا رہے ہیں، کتنی بڑی آزمائش کی چیز ہے، اس لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سب کے حق میں بہتری کے فیصلے فرمائے، اللہ تعالیٰ